یہ تو سائنس ہے, اس کے تو وسیلے ہیں. ہم تو انرجی کے اوپر بیٹس کرتے ہیں. محکمہ موسمیات والے بھی تو انرجی ہوا کا دباؤ دیکھتے ہیں, ہم بھی وہی دیکھتے ہیں. بالکل ایسی ہے. بڑی اچھی لاجک سے سر آپ نے سمجھایا ہے. سر دن بدلتے ہیں, اس کے بعد ہفتے بدلتے ہیں, مہینے بدلتے ہیں, سال بدلتے ہیں. میں اور آپ اس وقت 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں. 2026 پاکستان کے لیے کیا خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بہت بڑی جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے, تو اس بات میں کس حد تک سچ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں بیٹا, بات یہ ہے کہ قدرت کا جو مالک ہے اللہ, بے شک, اس نے کچھ چیزیں ایک خاص سینٹیکس میں بنائی ہیں, اور وہ سینٹیکس بہت مضبوط ہے, بہت زیادہ مضبوط ہے. گنتی پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی سسٹم ہو, ڈیسیمل نان ڈیسیمل کوئی بھی سسٹم ہو, گنتی پوری دنیا میں 9 سے آگے نہیں گئی. کس کی وجہ سے نہیں گئی؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے نا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا, تو اعداد تو 1 سے 9 تک ہے. پھر پوری دنیا میں کوئی بھی لینگویج ہو, کوئی بھی گرامر ہو, کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ زبان ہو, کسی کی طرح کی چیز ہو, کوئی ناؤن پروناؤن ورڈ ایڈورب ایڈجیکٹو کچھ بھی ہو, فنیٹکس سیم ہے, آوازیں سیم ہوں گی پوری دنیا میں, آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, کم زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن ہوں گے فنیٹکس سیم, کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں سالوں کی, دنوں کی, تو ہر چیز نمبر ہے. آپ, میں, گاڑی, گھر, ایک ایک چیز نمبر ہے. اللہ کے نزدیک بھی نمبر ہے. ان نمبرز کے اندر انرجی ہے. اللہ کا سسٹم بدلتا ہے 9 سے, اللہ کی انرجی ہے 9 سے بدلتی ہے. 2025 کا نمبر ہے 9, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ جنگیں, تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. نکولا ٹیسلا کی ساری زندگی گزری 369 کی ریسرچ کے اوپر. پوری دنیا میں جو ہے وہ نظام 3, 6 اور 9 پہ بدلتے ہیں. اگر مجھے تھوڑا سا صرف ٹائم دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ 1920 سال بنتا ہے جس میں دنیا میں پاسپورٹ کا سسٹم ایوالو ہونا شروع ہوا, سرحدوں کی باقاعدہ حفاظت کا ایک نظام شروع ہوا. 1920, اس سے پہلے نہیں تھا. 1920 کے بعد جو دوسری چینج بڑی نظر آتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہے 1941 میں, جس میں چیزیں ٹریگر ہوئی تھیں, جس میں بہت سارے چیزیں بدلی. یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ, یعنی 1941 سے پہلے آپ نے دیکھا 1920 کے فوراً بعد جو ہے وہ امپائر گری, عثمانیت امپائر گری, 50 سے زیادہ ملک بنے, ان کے امپیکٹ ہوئے. 1941 میں ایک چیزیں کچھ ایسی ٹریگر ہیں جنہوں نے ورلڈ وار کا روپ دھارا. اس کے بعد 2025 کا نمبر ہے 9, ٹھیک ہے. درمیان کی چیزیں میں نے چھوڑ دی. کوئی بھی سال, یعنی 2000 سال بی بی بے نظیر بھٹو کے لیے بڑا مشکل سال تھا. 2007, 2007 کا نمبر کیا تھا؟ 9. 2007, 9. 225, 9, کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1941 کا کیلنڈر, 1941 کی انرجی, 1941 کی ساری یعنی دن رات. آپ 1941 کا کیلنڈر نکال لیں اور 2025 کا کیلنڈر نکال لیں, سارا کچھ سیم ہے, ایک ایک چیز سیم ہے, جس کا مطلب ہے کچھ چیز یہاں سے بھی ٹریگر کرے گی. ابھی تو سر خیر کچھ دن ہی رہ گئے ہیں اب 2025 میں. بیٹا اللہ کی مرضی, دنیا کا نظام جو ہے نا, ایک چیز یاد رکھو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ درخت ہے اس کے اوپر پھل لگے گا, تو یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیج لگایا اور ساتھ ہی ہو گیا. دس از ناٹ دا ڈیز گیم. لیکن آپ کا بیج لگ جاتا ہے, بیج پھل دیتے ہوئے ٹائم دیتا ہے لیکن بیج لگ جاتا ہے. 2025 کے ختم ہونے میں 5 منٹ بھی رہ گئے ہونا, کوئی نہ کوئی سیڈ ایسا, کوئی نہ کوئی بیج ایسا, کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ ایسا, کوئی نہ کوئی چیز ایسی جو کہ کسی جو ہے نا حالات کو پرووک کر دے گی, اور پھر اس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا پڑ جائے گا, وہ مجھے لگتا ہے ہو جائے گی. اور 2026 چونکہ ایک نمبر ہے, ایک نمبر کے اندر بہت سے
بہت سی چیزیں ہیں. یعنی ایک سے نمبر سسٹم 9 سے سسٹم ختم ہوتا ہے اور ایک سے آگے شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو ایک ہے نا اس کو فاؤنڈیشن نمبر بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک کے بعد اگلے 9 سال کی بیس بنتی ہے. تو 2026 ایک فاؤنڈیشن ایئر ہے جی جس میں اگلے 9-10 سال کا خاکہ بننے جا رہا ہے پوری دنیا کا. اور اس پوری دنیا کا جو خاکہ ہے اس کے اگر ہم حالات کی طرف دیکھیں تو یہ چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں پوری دنیا میں کنفرنٹریشنز، لڑائیاں، جنگیں اور تھرڈ ورلڈ وار کو پرووک کر سکتی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. ہاں اللہ ہے، اللہ چاہے تو بدل دے، اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے، وہ کارساز ہے، وہ کردگار ہے، اس نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا. تو سر انہی وجوہات کی بنا پہ آپ نے کہیں یہ کہا بھی کہ 2026 جو ہے وہ اگلے 10 سال کی بنیادیں بنائے گا. بالکل 2026 اگلے 10 سال کی بنیادیں بنائے گا. اور اس کے اوپر میں نے پورے کافی لمبے ڈاکومنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیسے ہوگا. ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو سارے کو پڑھ کے بتا سکوں، لیکن جو میں نے پیپرز لکھے ہوئے ہیں نا، ہاں یہ فاؤنڈیشن ایئر ہے. تو یہ ہوتا پتہ کیا ہے کہ یہ جو سیارے ہیں نا ہمارے ارد گرد، یعنی میں آپ کو وہی کہتا ہوں نا کہ آپ تھوڑا سا اس کو نا سمجھیں. منرلز کیسے بنتے ہیں زمین کی تہوں میں؟ کسی ایک جگہ، کسی ایک پلانٹ کی یا کسی ایک چیز کی انرجی بڑی اسپیشل وہاں پڑ رہی ہوتی ہے. زمین کی کیمیکل ایکویشنز اور وہ انرجی، زمین کی گریوٹی، چاند. اب چاند ہمیں روز سمجھ آتا ہے نا، لیکن ایک چیز سمجھیے، چاند میں اتنی کشش ہے کہ وہ سمندر کو 30 فٹ تک کھینچ سکتا ہے. کتنے لاکھوں اربوں ٹن وزن ہے پانی کا، ٹھیک ہے. اور وہ چاند کئی سینکڑوں ہزاروں میل جو ہے وہ دور جو ہے وہاں سے اس کو کھینچتا ہے، لاکھوں میل سے. تو یہ پانی جو ہے نا اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اگر وہ پانی کو کھینچ سکتا ہے، آپ کی باڈی کا 70% فلوئڈ ہے، بلڈ ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہیں، چیزیں ہیں، لیمف نوڈس ہیں، آپ کی جو ہے کولیسٹرولز ہیں، کیا چاند کا ان کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوتا؟ obviously ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں سال آئے گا تو آپ کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کا 2026 کی چلیں 1 جنوری کو آپ کا گھر کا دروازہ کوئی کھٹکائے گا، جی میں 2026 ہوں، میں سال ہوں، یہ پیسے پکڑیں اور جائیں عاشی کریں. یہ تو نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر 2 انرجی سینٹرز ہیں، برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز. وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. جب وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ کے سوچنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے، آپ اچھے فیصلے کر لیتے ہیں، لک آپ کی بہتر ہوتی ہے، چیزیں آپ کی بہتر ہوتی ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، اچھے پیسے کما لیتے ہیں. جب میں 2026 کی بات کروں تو یہ اگلے 10 سال کی بنیاد ہے. تو 3 میجر شفٹس ہیں. ایک سیٹرن جو ہے نا وہ شفٹ کرے گا ایک زوڈک سائن سے دوسرے زوڈک سائن میں. سیٹرن کسی ایک زوڈک سائن میں جو ہے وہ تقریباً 7.5 سال رہتا ہے، اور 7.5 سال کے بعد وہ اگلے جو ہے وہ سٹار میں موو کرتا ہے. سیٹرن ایک موو کرے گا، جوپیٹر بہت بہتر ہو جائے گا، اور تیسرا نیپچون کا انفلوئنس بہت زبردست ہوگا. 2026 میں یہ 3 جو ہے نا، اب سیٹرن شفٹ ہوگا تو احتساب کا نظام بہت زبردست ہوگا، بڑے چیزیں الٹیں گی، بڑے برج الٹیں گے.